أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وما تنفقوا من خير فلا أنفسكم وما تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير तमाम तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है। उसकी तौफीक और ख़ास से इस मुकाम पे जमा हुआ हूँ। आज इंशाअल्लाह खुतबा जुमा के अंदर
جو اللہ رب العزت نے ہمیں مال دیا ہے اس کو خرچ کیسے کرنا ہے اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں مال سے نوازا ہے تو ہم نے اس کو خرچ کرنا ہے تو نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا ہے، نہ کہ فضول خرچی کرنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، کہ تم خرچ کرو گے فَلَا أَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ، اور تمہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا، اور تم خرچ کرو گے تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ یعنی ہم اپنے مال میں سے جو اللہ رب العزت نے مال ہمیں دیا ہے اس میں سے ہم اگر خرچ کریں گے تو ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، یعنی اللہ راضی ہوگا اس شخص پر جو مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں۔ اور آگے فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا، اور تم جب خرچ کرو گے تو تمہیں اس کا پورا کا پورا بدلہ بھی عطا کیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ رب العزت راضی بھی ہوں گے اور ہمیں اس کا پورا اجر بھی دیں گے اور ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم مال فضول خرچی بہت کرتے ہیں، یعنی ہم مال کو ضائع بڑا کرتے ہیں۔ دیکھا جائے نا، جن کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے، ایک وقت کی کھاتے ہیں دوسرے وقت کی نہیں ہے، ان سے پوچھو۔ جو مال جن کے پاس نہیں ہے تو جن کے پاس ہے وہ ضائع کرتے ہیں مال کو، نہ کہ مال کو ضائع کیا جائے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ ہمیں اس چیز کا فائدہ ہو، ہمارا اجر ہمیں اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح البخاری میں اور صحیح مسلم میں روایت کی حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف 2 آدمیوں پر رشک جائز ہے۔ 2 آدمی وہ کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ فرمایا کہ وہ آدمی جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا اور وہ اس مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور دوسرا مسلمان بھائی اس کی طرف دیکھ کے یہ کہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی مال دے اور میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں، یہ رشک جائز ہے۔ گزشتہ جمعے کے اندر یہ حدیث موجود تھی، اس میں یہ تھا کہ جس کے پاس قرآن مجید کا علم ہو اور دوسرا مسلمان بھائی یہ کہے کہ مجھے بھی اللہ رب العزت قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دے اور میں بھی پڑھوں۔ اور آج کی حدیث میں یہ ہے کہ جس کے پاس مال ہو اور وہ یہ کہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی مال دے تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں، لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بس وہی ہے، جس کے پاس اگر پراڈو ہے تو دوسرا کہتا ہے میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس کرولا ہے تو وہ کہتا ہے میرے پاس کیوں نہیں۔ ہمیں نا دین کے معاملے میں نا ہمارے دلچسپی نہیں ہے، الٹے سیدھے کاموں کے اندر ہماری دلچسپی بہت زیادہ ہے کہ ہم بس جو ہے نا دنیا کے معاملے میں پیچھے لگے ہوئے ہیں، مال کو ضائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ پہلا شخص رشک جائز ہے وہ یہ ہے جس کے پاس مال ہے اور دوسرا مسلمان بھائی یہ کہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی مال دے میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا،
دین کا علم، معلم، حافظ، عالم، مقرر، اور دوسرا مسلمان دے کے یہ کہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی علم عطا کرے تو میں بھی اس کے طرح اللہ کی تبلیغ کروں اور قرآن و حدیث کی تبلیغ کروں، لیکن اس میں ہمارے ہے ہی نہیں دین کے معاملے میں۔ تو فرمایا کہ دو آدمی پہ رشک زائدہ، اس کے علاوہ جتنے بھی یہ سب جائز نہیں۔ ایک جس کے پاس مال ہو تو دوسرا مسلمان بھائی کہ مجھے بھی اللہ رب العزت مال دے تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اور دوسرا جس کو علم دیا ہو وہ بھی کہے کہ مجھے بھی اللہ علم عطا کرے اور میں بھی دین کی خدمت کروں، تبلیغ کروں، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لاؤں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کے پاس کوئی کسی چیز کا سوال کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انکار نہیں کیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص مانگنے کے لیے تو آپ اس کو نہ نہیں کی، اس کو دیا ہے۔ تو اس سے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مال میں سے لوگوں کو دیں، خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ اگر گھر میں، کاروبار میں امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں تو اس کے ذریعے صدقہ و خیرات کریں، مال کو خرچ کریں، نہ کہ مال کو ضائع کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ابھی چند دنوں کی بات ہے، یوٹیوب کے اوپر ایک بھائی ہے، میں ان کا نام لینا نہیں چاہوں گا، جنہوں نے اپنی شادی کے اوپر کتنی فضول خرچی کی ہے، پیسوں میں سے پھینکا ہے، ریال ڈالر پھینکے ہیں، اس مال کی قدر نہیں کی جو اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے۔ اگر وہی مال جو اس نے پھینکا ہے، جو اس نے پیسے پھینکے ہیں، اگر وہی مال وہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دیتا تو کتنا اچھا ہوتا، اللہ بھی راضی ہوتا اور وہ لوگ بھی خوش ہو جاتے جن کی بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں۔ کس وجہ سے؟ مال نہیں ان کے پاس، استاد نہیں ان کے پاس۔ اس بھائی نے مال کو ضائع کیا ہے، اور وہ بھائی یہ سن لے، یہ جتنا تم نے مال ضائع کیا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے تجھے میں نے جوانی دی تھی کہاں خرچ کر کے آیا ہے، تجھے میں نے مال دیا تھا کہاں پہ خرچ کیا ہے؟ اور جس اللہ نے آپ کو اتنے مال سے نوازا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اللہ سے ڈرو۔ اور بے پردی کتنی زیادہ ہوئی، بے حیائی ہوئی، قوالیاں چلی، گانے چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورت کا پردہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہے، اور تم اپنی بیوی کی موویاں بنوا رہے ہو، کیمرے والا آیا ہوا ہے۔ بے پردگی، بے حیائی۔ یہی مال کسی غریب کی شادی کی ہوتی، بیٹی کی، اس کو کچھ فائدہ ہوتا، تمہارا بھی کچھ فائدہ ہوتا۔ اللہ رب العزت میں سمجھ عطا فرمائے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے وراثت میں مال سب سے زیادہ کس کو محبوب ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم سب کو اپنا مال محبوب ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انسان کا جو مال وہی ہے جو اس نے صدقہ و خیرات کر کے آگے پہنچا دیا ہے، اس کا انسان کا مال وہی ہے جو اس نے صدقہ و خیرات کر کے آگے پہنچا دیا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ اور وراثت کے اندر مال وہ ہے جو وہ پیچھے چھوڑ گیا ہے، اپنی ورثاء کے لیے چھوڑ گیا ہے مال،
اور یہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ صبح کرتا ہے نا تو دو فرشتے آسمان سے نیچے اترتے ہیں، اور آسمان سے نیچے اترتے ہیں تو اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو اور عطا فرمائے، اس کے مال میں برکت دے، جو مال کو خرچ کرتا ہے۔ دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں نا تو ان کے مال میں برکت دے، اللہ رب العزت کے لیے، وہ اللہ رب العزت سے وہ دعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے، تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں ان کو ہلاک کر دے، یہ بد دعا کرتا ہے ان کے لیے فرشتہ۔ اور یہ فرشتے کو حکم کس نے دیا ہوا ہے؟ اللہ نے دیا ہوا ہے نا، اپنی مرضی سے نہیں وہ آیا، اللہ نے حکم دیا ہے اس کو۔ ایک کہتا ہے کہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں برکت ہو، اور جو تیرے راہ میں خرچ نہیں کرتا، مال کو روک کے رکھتا ہے، مال کو جمع کرتا رہتا ہے، تو فرمایا اس کو ہلاک کر دے۔ انسان کی نا ہرس نہیں پڑتی ہے مال سے، انسان مال جمع کرتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تیسرے سورہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ انسان کی ہرس نہیں بڑھتی اور انسان حلال اور حرام کی تمیز بھی بھول جاتا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ مال حرام ہے کہ حلال ہے، آنے دو، اور مال جمع کرتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے حتی زرتم المقابر، کہ وہ قبر میں چل جاتا ہے، یعنی بندہ مار تو ضرور جاتا ہے لیکن اس کی ہرس نہیں بڑھتی۔ مثال کے طور پہ اس کے پاس ایک بنگلہ، وہ کہتا دوسرا بھی آ جائے، تیسرا بھی آ جائے، چوتھا بھی آ جائے، یعنی مال اکٹھا کری جائے گا، اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرے گا، اس کو جمع کر کے رکھے گا۔ مال کے پیچھے مرنا بھول گئے ہیں لوگ، مال کے پیچھے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو مال جمع کرتا رہتا ہے، مال جمع کرتا رہتا ہے، کل قیامت والے دن یہی مال ایک سانپ کی شکل بن کے اس کو ڈسے گا، اور سانپ اس کے پیچھے پیچھے جائے گا، وہ کہے گا تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ سانپ بول کے کہے گا میں وہی مال ہوں جس کی خاطر تم نے مرنے بھول گئے تھے، میں وہی مال ہوں جس کی خاطر تم نے ایمان اپنا بیچ دیا تھا، دنیا میں تم میرے پیچھے لگے تھے، اب مجھ سے بھاگ رہے ہو۔ تو خدا را اللہ کے لیے یہ نا اپنی ایک زندگی کی روٹین بنائے، صبح جب کام پر جائیں گلا باکس سب نہ رکھیں، گھر میں سب کو ترکیب دیں کہ وہ پاکٹ منی میں سے صدقہ و خیرات کریں۔ یہی وجہ ہے ہم مال میں سے خرچ نہیں کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں ضائع ضرور کر دیتے ہیں، پھینک ضرور دیتے ہیں۔ ابو صبائی نے جو کچھ کیا ہے تو ساری جو باقی بھائی ہیں ان پہ کیا اثر پڑے گا اس کا؟ ہر بندہ خواہش کرے گا مجھے بھی مال دے اللہ، میں بھی ایسے ہی پھینکوں۔ اگر اس نے کوئی نیکی کا کام کیا ہوتا، کسی بیٹی کی شادی کروا دیتا، کسی غریب کو راشن لے کے دے دیتا، کسی کا گھر بنوا کے دے دیتا، نہیں، اس نے بے حیائی کی ہے، بے شرمی کی ہے، اور بدقسمتی کی بات ہے ہمارے کچھ بھائی اس کو سپورٹ ہی بڑی کرتے ہیں، وہ ہے بھی شیعہ ہے تو اس کو سپورٹ بڑی کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پھر دیکھو آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں برکت کہاں سے آتی ہے۔
اپنے بچوں کو بھی جو خرچہ دیتے ہیں نا، ان میں سے ان کو بولیں کہ صدقہ و خیرات کیا کرو، صدقے میں پیسے ڈالا کرو، اللہ کو دو۔ تو صدقہ کرنے سے، مال خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ جتنا ہم اللہ کو دیں گے، خرچ کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال میں درجہ ہمارے بلند کرے گا۔ مسجد بنا دیں، کسی مدرسے میں لگا دیں، کسی غریب کے گھر کو راشن لے کے دے دیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے اور اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ تو اس کے ساتھ آپ سال کے بعد زکوٰۃ بھی ادا کرو، پھر آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں اللہ رب العزت ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ تو صدقہ انسان کی بیماریوں کو ٹالتا ہے، اللہ کے عذاب کو روکتا ہے، اللہ کے غضب کو روکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فضول خرچی کرتا ہے، بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فضول خرچی کرتا ہے، مال کو ضائع کرتا ہے، شیطانی کاموں میں وہ مال کو خرچ کرتا ہے، تو فرمایا وہ شیطان کا بھائی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ اس نبی کی بات ہے جس کی زبان مبارک سے حق نکلتا ہے، حق کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مال کو ضائع کرے گا وہ شیطان کا دوست ہے، شیطان کا بھائی ہے۔ لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، مال اللہ نے ہمیں دے دیا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا اس کو ہم نے خرچ کرنا کس جگہ پہ۔ مال کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ 3 باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے کوئی بات کرتے نا، حکم دے دے تو ہمارے لیے وہ ہمیں عمل کرنا ہمارا فرض ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے یہ 3 باتیں کہتا ہوں۔ تو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے یہ کہہ دیں، اس بات کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے، اس پہ عمل کرنا ہمارا فرض زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ 3 باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا ہے نا، وہ یہ ہے، ان میں سے پہلی بات آپ نے فرمایا کہ جو بندہ مال میں سے صدقہ کرتا ہے نا، اس کا مال کم نہیں ہوتا ہے۔ یہ قسم اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، مال میں باقاعدہ اضافہ ہوتا ہے۔ کر کے تو دیکھو،
یہی وجہ ہے کہ ہم صدقہ و خیرات نہیں کرتے ہیں، گھر سے دعائیں پڑھ کے نہیں نکلتے ہیں، تو جب باہر نکلتے ہیں نقصانات ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی سپرد نہیں ہوتے ہیں، دعائیں نہیں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، صدقہ و خیرات نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں کہ جو مال میں سے صدقہ و خیرات کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے مال میں کمی نہیں کریں گے، اضافہ کریں گے۔ اور دوسری بات اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر ظلم کیا جائے نا، ظلم ہو رہا ہو کسی وجہ سے، کسی بھی معاملے میں ظلم ہو رہا ہو اور وہ اس بات پہ صبر کرے، یعنی اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ صبر کرے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ دوسری بات اللہ کی قسم اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر ظلم ہو رہا ہو تو فرمایا کہ وہ اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ صبر کرے مصیبت پر۔ لیکن ہمارے ہاں پتہ کیا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے نا ہم پر تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ میں نعوذ باللہ اللہ کو میں ہی ملا تھا۔ انسان کو نا اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے، انسان کو اللہ چھین کے بھی آزما لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت میں آزما رہا ہو۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے تو ایک عورت نا قبر میں بیٹھ کے رو رہی تھی، لگاتار رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا صبر کرو۔ کہتی ہے اس کو نہیں تھا پتا کہ میرے ساتھ مخاطب کون ہے، کون ہستی میرے سے مخاطب ہے۔ اس نے کہا تمہارا بیٹا مرا ہوتا نا تو میں دیکھتی تم صبر کیسے کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں مسکرا کے گزر گئے۔ تو اس کو کسی نے پوچھا تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ مخاطب کون تھا؟ کہتی میں نہیں جانتی میرے سے مخاطب کون تھا۔ آپ نے اس کو بتایا گیا کہ تیرے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے۔ دوڑ کے گئی اور آپ کے پیچھے جا کے تھی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم میں صبر کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، صبر ہے پہلی گھڑی پر، کوئی مصیبت آئی کوئی آفت آئی تو زبان سے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن ہمارے ہاں پتہ کیا ہے، اللہ کے ساتھ شکوے بھی کیے، طرح طرح کی باتیں بھی زبان سے کی، اور ہماری خواتین وہ کیا کرتی ہیں، اپنے چہرے پہ تھپڑ مارتی ہیں، اپنے بال کھینچتی ہیں، اپنی چھاتیوں پہ تھپڑ مارتی ہیں، بعد میں کہتی ہیں صبر کرتے ہیں۔ صبر یہ نہیں، صبر ہے پہلی گھڑی پر، خالی فوکی کے اوپر نہیں۔ کوئی بھی مصیبت آئے انسان کے اوپر، کوئی بھی آفت آئے انسان کے اوپر تو صبر کر۔ لیکن ہمارا نا یقین اٹھ گیا ہے، ہم اللہ پہ ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا یقین ہے دوائیوں پر، لوگوں کی باتوں پر، یہ جو پیر بنتے پھرتے ان پر، اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ ہمارا یقین ہے داغوں پر، ہمارا یقین ہے چھلوں پر۔ یقین رکھو اللہ پر۔ مصیبت آئے کوئی آفت آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جس کے پاس کوئی ظلم ہو رہا ہو، کسی بات پر کوئی بھی معاملے میں ظلم ہو رہا ہو، وہ صبر کرے، اللہ رب العزت اس کی عزت میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور ہر مشکل کے بعد آسانی بھی آتی ہے، صبر تو کرے انسان۔ لیکن انسان نا جذباتی ہے، فوراً اپنی زبان پہ طرح طرح کی باتیں لے آتا ہے کہ بس میں ہی رہ گیا تھا اللہ کے سامنے۔ تو اللہ رب العزت، اور یہ جو مصیبت وغیرہ آتی ہے نا، اس کے لیے ایک حال یہ بھی ہے صدقہ و خیرات کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ رب العزت نے ہم سے پوچھنا ہے کل قیامت والے دن 5 سوالوں نے، جن میں سے یہ بھی سوال ہے کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا تھا وہ خرچ کہاں کیا ہے۔ لیکن ہم مال جن کے پاس ہے ان کو یہ انسان بھول جاتا ہے کہ یہ جو مال دیا ہے اس اللہ نے دیا ہے،
جب انسان پہ خوشی آتی ہے نا تو انسان بڑی وہ خوشی میں موقع کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کو ہی بھول جاتا ہے. یہ جس بھائی نے شادی کے بعد جو کچھ کیا ہے یہ خوشی کا موقع تھا نا، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھجیاں اڑائی ہیں، ان کی نافرمانی کی ہے، ان کی نافرمانی کی ہے اس نے، لیکن لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. جی بڑا پیسہ لگایا جی اس نے، بڑا پیسہ لگایا، تو اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے نا جو آپ لوگوں نے پیسے لگایا ہے. یہی پیسہ اس نے اللہ کی راہ میں لگایا تو کچھ فائدہ ہوتا نا. تو صبر کرو، ظلم ہو تو صبر کرو. تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر تم مال خرچ کرو گے تو اللہ کے عذاب سے بھی بچو گے. اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان بطش ربک لشدید، کہ میری پکڑ بہت سخت ہے، میری پکڑ بہت سخت ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ جس کو اللہ رب العزت نے مال سے تو نوازا نہیں، یعنی اس کے پاس مال اتنا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، وہ اپنے اخراجات بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ پورے کرتا ہے، لیکن اس کی نیت ہے، اس کی نیت ہے کہ مجھے بھی اللہ مال دے گا تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. تو آپ نے فرمایا جو مال خرچ کرتا ہے نا اور جس کی نیت ہے ان دونوں کو برابر اجر ملے گا. انسان نیت تو کرے، مال ہونا یا نہ ہونا وہ بات کی بات ہے، ہماری نیت تو خالص ہونی چاہیے. ہماری نیت تو ہونی چاہیے کہ ہم مسجد میں خرچ کریں گے، ہماری نیت تو ہونی چاہیے ہم صدقہ و خیرات کریں، ہماری یہ نیت تو ہونی چاہیے کہ ہم مدرسے میں خرچ کریں. اپنی نیت تو خالص کرو، ارادہ تو کرو. آگے فرمایا کہ ایک اللہ رب العزت، ایک بندہ جس کو اللہ رب العزت نے علم نہیں دیا ہے، یعنی اس کے پاس علم نہیں ہے، یعنی وہ عالم نہیں ہے، تو اس کے پاس علم نہیں ہے لیکن اس کی نیت ہے کہ مجھے بھی اللہ مجھے توفیق دے تو میں درس نظامی کر کے یعنی دین کی تبلیغ کروں، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لاؤں. تو آپ نے فرمایا جو علم جس کے پاس ہے وہ تبلیغ کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، اور جس کی نیت ہے نا اس کو بھی اتنی اجر ملتی ہے، حالانکہ اس کے پاس علم نہیں ہے لیکن پھر اس کی نیت تو ہے نا کہ میں وہ دین کی خدمت کروں، تبلیغ کروں، نیت ہے لیکن علم پاس نہیں. اور آگے آپ نے فرمایا جس کو اللہ رب العزت نے علم بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے، سارا کچھ عطا کیا ہے، لیکن اس کی نیت نہیں ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، تو یہ شخص ان تینوں سے وہ مال بھی ہے اس کے پاس، علم بھی ہے اس کے پاس، لیکن وہ خرچ نہیں کرتا ہے، نیت نہیں ہے اس کی خرچ کرنے کی. تو اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھی راہ پر خرچ کرنے کی، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ، اچھے کاموں میں، برے کاموں میں نہیں، بری سوسائٹی میں نہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.